جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کو کوئی زیر نہیں کر سکتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ہر طرح سے آزماتے ہیں، کبھی معاشی تنگی کا شکار کرتے ہیں، کبھی کسی اور پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں، کبھی کوئی مصیبت، کبھی کوئی بیماری، کبھی تنگ دستی، کبھی فقر و فاقہ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو سہارا بھی دیتے ہیں، ان کو تھامے بھی رکھتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرما رہے ہیں، وہ بندے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں پر بھی ایمان لانے کا ان کو حکم دیا ہے ان پر دل و جان سے ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہے ہیں استعینوا بالصبر والصلاة، پریشان ہو، مصیبت میں ہو، تنگ دستی میں ہو، فقر و فاقہ میں ہو تو اللہ کی مدد حاصل کرو۔ بندے پوچھتے ہیں اللہ آپ کی مدد کیسے حاصل کریں؟ بالصبر والصلاة، اللہ کا جواب آتا ہے صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے۔ سامعین گرامی قدر، صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر شریعت کی اصطلاح میں 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا، یعنی نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا پھر بھی نماز پڑھنا، روزہ رکھنے میں تنگی ہوتی ہے پھر بھی روزہ رکھنا، حج کرنے میں جان جاتی ہے، مشقت اٹھانی پڑتی ہے، مال خرچ کرنا پڑتا ہے پھر بھی کرنا، زکوٰۃ دینے میں دل بیٹھتا ہے کہ میں اپنا مال کیسے اللہ کے راستے میں خرچ کروں، اس پر صبر کرنا، یہ ہے اطاعت پر صبر۔ نمبر 2، گناہ کرنے کا دل چاہتا ہے، بے حیائی کا ماحول ہے، فحاشی کا ماحول ہے، عریانی پھیلی ہوئی ہے، اس ماحول میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھنا، یہ صبر ہے۔ نمبر 3، کوئی غم آ جائے، پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے، کوئی پیارا جدا ہو جائے، کوئی مال چھن جائے، کوئی بھی پریشانی ہو اس پر صبر کرنا، یہ 3 طرح صبر کیا جاتا ہے۔ شریعت نے صبر کو 3 طریقوں سے ایکسپلین کیا ہے، چنانچہ جو ان 3 طریقوں سے صبر کرتا ہے، اللہ کی اطاعت بھی کرتا ہے، گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور کوئی پریشانی مصیبت آئے تو اس کو بھی اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرتا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ، زکوٰۃ، حج ہو یا کوئی بھی ہو، وہ اس بالصبری کے اندر داخل تھا، لیکن نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ سے بیان فرمایا کہ اے میرے بندو، میری مدد چاہیے اور میری نصرت چاہیے تو نماز کا اہتمام کرو، نماز نہیں چھوڑو، نوافل کے ساتھ، سنتوں کے ساتھ، فرائض کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کی کوشش کرو، اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، سجدے کرو، رکوع کرو، اس سے تمہیں اللہ کی مدد حاصل ہوگی۔ اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ صبر کرنے سے ہماری مدد کیسے ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے رفیق بن جاتے ہیں، ان کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ چنانچہ جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کو کوئی زیر نہیں کر سکتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے احکامات کی بجا آوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کو سمجھنے کی، اس کو سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔